صاحب کی شکل میں مسلمانوں کے پاس جو ہے بھارت کے مسلمان کے والے بہت بڑا لیڈر ایکچولی، کیونکہ ان کو انداز خطابت آتا ہے، ان کو بولنا آتا ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ مشہور و معروف یہی ایک انڈیا کا لیڈر ہے مسلمانوں کے. بیکاز دل کے سچے ہیں، ان کی آواز سے لگ رہا ہے. بیکاز جو بندہ سچا دل کا ہوتا ہے اس کی آواز میں غصہ ہوتا ہے. السلام علیکم جی جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ بھارت میں اور پاکستان میں کافی عرصے کے بعد پھر سے میں نے شروع کی ہے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرنا یوٹیوب پہ ریشنس کے اوپر، اسپیشلی بھارت کے جو بڑے مشہور عالم ہیں اور جو شخصیات ہیں. اور بڑا مزہ آتا ہے اس چیز کا. اور جب سب سے مزہ آتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کے، جو آپ آگے کمنٹس کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کو میرا کام کیسا لگا، ریشن کیسے لگا. اور ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ بھارت میں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم لوگ ایک ہیں بالکل، زبان، رنگ، نسل، مذہب، ہر چیز ماشاء اللہ. اسپیشلی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اور باقی لوگوں سے بھی ظاہر بات ہے، ہماری زبان، ہماری نسل ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ دوریاں ہم مٹاتے ہیں ان ویڈیوز پہ ریئیکشن کر کے. تو یہ ایک میرے پاس کی ویڈیو ہے. ابھی اس کی ان کا جو کیپشن ہے، اس کے ٹائٹل، وہ ہندی زبان میں ہے، تو آف کورس میں نہیں پڑھ سکتا، تو مجھے اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا. تو آپ مجھے بتائیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا، بلکہ تو ویڈیو دیکھ کے اس کا بیک گراؤنڈ سب کے سمجھ آتا ہے کہ اس تو میں پلے کرتا ہوں. اس میں اساتذہ ہیں اسی ایک جوش کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، اور ہوپ فلی اس میں پھر وہ چیختے جو کاٹتے ملیں گے ہمیں اپنے حق کے لیے. ظاہر بات ہے انسان چیخ سکتا ہے، چنگار سکتا ہے اور جذباتی ہو سکتا ہے. اس کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں. لیٹس سی کہ اس میں کیا ہے، اس ویڈیو میں یہاں پہ صاحب کا کیا بیان ہے، کیا کیا ہے. تو اس ویڈیو میں اسٹارٹ کرتا ہوں آپ سے. ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم. صحیح ہے. ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے. اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا. بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا. یاد رکھو تم لوگ جو بالکل نہیں بلکہ صاحب، لیکن زیادہ جذباتی وجہ سے ہوئے کہ مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا ٹھوک رہے ہو. ہاں یہ بات تو ویسے صحیح ہے. تم الیکشن لڑو، ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار. کب تک تم یہ سیاست کرو گے؟ کہاں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو؟ اس سماجوادی مہاراشٹر الیکشن کے بارے میں چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم. ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم. بہت غصے میں میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو، بغیر بولے میرے گھر کو آئے. میں وقف کی بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ میرا گارڈ فون کرا کہ صاحب اتنے لوگ آئے. ملا گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، آپ لوگ 20 لوگوں کو لے لیجئے. 20 لوگوں کو بٹھایا، وہ بات کرے، میں بات کرا، لیٹر لکھ کے دیے ان کو، ٹکٹ تو ملا میں غور کروں گا. پھر جانے سے پہلے میں نے کہا اللہ کے ولی کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی کا چھپا ہوا ہے اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے. یہ کہ اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے. ایک ایک کے ہاتھ میں دیا تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے، ہمارے کو چائے تک نہیں پلائے. ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیا کھلا دیتا میں آپ کو. میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے. ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، تو بہت بڑا ہے. اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے. صحیح ہے. اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا. بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ. فل غصے. امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک دولت مند نے کہا کہ اگر اللہ میرے کو بیٹی دے گا تو جب اس کی شادی کروں گا دین اور دنیا کی دولت اس کو دوں گا. جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا علماء کرام کے پاس گیا. علماء کرام نے کہا کہ نہیں تو نہیں دے سکتا، دین اور دنیا کی دولت تو کیسے دے گا، تیری قسم غلط ہو گئی. امام شافعی کے پاس گئے. امام شافعی بولے بہت آسان ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا میری بیٹی کی شادی کب ہے؟ اس نے کہا فلاں دن ہے. بولے میں آ رہا ہوں، چلا جا. امام شافعی پہنچے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آسان ہے. وہ بولا کہ حضرت شادی تو ہو گئی، کیا ہے بتاؤ. بولے قرآن اپنی بیٹی کو دے دے، دین اور دنیا کی دولت
قرآن سے بڑی کیسے دیا بس मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको ماشاء اللہ और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूँ। अरे तुमको ओवैसी से मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज بالکل ایسے ہی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے بہت اچھا ہے बात इलेक्शन में बोल بہت اچھی सकते بات हो, मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो, बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे? او صحیح بات ہے ویسے آپ بلیو کریں اسد صاحب کی شکل میں مسلمانوں کے پاس جو ہے بھارت کے مسلمان کے مالک بہت بڑا لیڈر ایکچولی کیونکہ ان کو انداز خطابت آتا ہے ان کو بولنا آتا ہے اپنا جو مدعا اٹھانا آتا ہے پراپر طریقے سے مسلمانوں کے حق میں میرے خیال میں سب سے زیادہ مشہور و معروف یہی ایک انڈیا میں لیڈر ہے مسلمانوں کے تو آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے بیکاز دل کی سچے ہیں ان کی آواز سے لگ رہا ہے بیکاز جو بندہ سچا دل کا ہوتا ہے اس کی آواز میں غصہ ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتا ہے وہ جو دل کا سچا ہے جذباتی ہونا تھوڑا سا ایک وہ اچھی بات تو نہیں ہے لیکن یہ آپ شو کرتے ہیں کہ آپ دل کے کتنے سچے ہو آپ تو وہی سچ جب غصہ بن کے آپ کے منہ سے نکلتا ہے کیونکہ جو منافق بندہ رہتا ہے اس کے تو دل میں اس کی بات میں تو اثر ہی نہیں ہوتا اس کی بات تو ہوتی بہت اس کا لہجہ بہت دھیما ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے یا وہ بڑی کمزور بات کر رہا ہے یا وہ جو بات کر رہا ہے وہ اس سے مخرجے کرے وہ کرے گا نہیں لیکن ایک کام آپ لازمی کریں کہ مجھے جو یہ ویڈیو جو آپ لنک شیئر کرتے ہیں ویڈیوز کے تو مجھے آپ اس کا جو بیک گراؤنڈ لازم بتائیں کہ اس ویڈیو کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ کس نئری میں ویڈیو سوری اس ان کی جو بھی خطاب ہے جو بھی تقریر ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے مطلب یہ کس تناظر میں بات کر رہے ہیں اس سے پیچھے کیا ہوا تھا جو یہ بات کرنی پڑے گی اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ مجھے بالکل آپ تاکہ جو اسپیچ ہے اس کا اندر ایک مزہ ہے تاکہ اس کا لطف ہے کہ بغیر بیک گراؤنڈ کے ایک چیز سننا اس کی سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کس بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بیک گراؤنڈ بتائیں آپ جو انگلش میں بتائیں اردو بتائیں تاکہ اس سے اس تقریر کو سمجھنے کا موقع ملے گا بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ ایسی آگے ویڈیوز میں گیٹ کرتا رہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو آپ پسند کریں